بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله وأولياءه الكرام. ناظرین کی خدمت میں ہدیہ سلام و تبریک پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ سب کو شب قدر میں اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عنایت کرے۔ میں نے جیسا کہ اس سے پہلے کے جلسوں میں 2 جلسوں میں عرض کیا کہ شب قدر ایک گولڈن چانس ہے، قسمت بنانے کی رات ہے۔ ہم آپ سبھی پریشان حال رہتے ہیں کہ کیا ہوگا، تو کیوں نہ شب قدر میں اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنی بدعمالیوں کا اعتراف کریں اور اس کے بعد اس سے عہد و پیمان کریں کہ میرے معبود، میری زندگی بغیر تیرے سہارے کے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ کوشش کریں اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کریں اور اس کے غنی مطلق ہونے کا اعتراف کریں، اس کی رازقیت کا اعتراف کریں کہ میرے معبود، تیرے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے۔ اگر تو نے رزق بند کر دیا تو کوئی روزی دے نہیں سکتا ہے، اگر تو نے ہمیں اس دنیا سے اٹھا لیا تو کوئی حیات دے نہیں سکتا۔ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں تو آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ بچوں کو دیکھتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں امتحان کے لیے کہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ ان کو چاہیے کہ کسی شب قدر میں بیٹھ کر کے گڑ گڑائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر شب قدر میں یہ لکھ گیا کہ امتحان میں پاس ہوں گے تو کوئی ان کو فیل نہیں کر سکتا ہے۔ اگر شب قدر میں یہ لکھ گیا کہ فلاں جگہ نوکری ملنی ہے تو کوئی بھی نوکری کی اس کے کاٹنے والا کاٹ نہیں سکتا ہے۔ ہر چیز شب قدر کے اوپر موقوف ہے۔ شب قدر اس گولڈن چانس کا نام ہے کہ جس کو ہم آپ سوچتے ہیں کہ کچھ اعمال میں صرف منحصر ہے، نہیں، آپ اس سے آگے کے لیے سوچیں۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کے جلسے میں کچھ روایات کو نقل کیا اور کچھ روایات کو اس جلسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، جن میں سے ایک روایت بحار الانوار جلد نمبر 94 صفحہ نمبر 2 پر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: الأجل الذي يسمى في ليلة القدر هو الأجل الذي قال الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ کہا جو اجل، جو وقت موت و حیات کہ جس کو شب قدر میں ذکر کیا جاتا ہے، یہ وہی ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ اس سے ایک لمحہ تاخیر ہوتی ہے اور نہ اس سے ایک لمحہ تقدیم ہوتی ہے، بلکہ جو وقت لکھ دیا گیا ہے اسی وقت پر موت آنی ہے۔ کون ہے جو اپنی حیات نہیں چاہتا ہے؟ جب ہم آپ حیات چاہتے ہیں تو کیوں نہ شب قدر میں جمع ہوں، گڑ گڑائیں اس کی بارگاہ میں۔ سب سے پہلے تو حیات کو طلب کریں کہ معبود، میری بدعمالیوں کی وجہ سے اگر تو نے میری زندگی کو کم کر دیا ہے اور اگلے سال میں
میرے لیے حیات کو نہیں لکھا ہے، تو میں توبہ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اچھے اعمال انجام دیں گے۔ میری عمر کو لکھ دے، عمر کو طلب کریں، عمر کو طلب کرنے کے بعد ساتھ میں یہ طلب کریں کہ میرے معبود میری یہ عمر تیری اطاعت میں خرچ ہو، تیری اطاعت میں وقت گزرے، تیری معصیت میں وقت نہ گزرے۔ ان دو چیزوں کو طلب کریں، اور جب حیات ہوگی تو ساتھ میں اس سے یہ طلب کریں میرے معبود میرے لیے رزق لکھ دے، میرے رزق میں اضافہ فرما، اور ہمیشہ اس سے طلب کریں رزق کے اضافے کی۔ اس کے بعد کی روایت یہ بھی بحار الانوار میں ہے، جلد نمبر 99 صفحہ نمبر 3 پہ، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نعم الشہر رمضان، بہترین مہینہ ماہ رمضان ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو روزی کی مشکل کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجیے، میری روزی کا انتظام ہو جائے، میرے رزق کا انتظام ہو جائے۔ بھائی یہ آپ کے لیے بہترین چانس ہے، گولڈن چانس ہے کہ روزی کا انتظام۔ ہر رزق اللہ کی طرف سے، ہر دینے والا دنیا میں کہیں سے جو روزی دے رہا ہے، سب کے سب واسطے ہیں، وَإِلَّا اصل میں رازق حقیقی پروردگار عالم۔ تو امام اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بہترین مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ کان یسمى علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ المرزوق، اصلا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں اصلا اس شہر کو شہر مرزوق کہا جاتا تھا، روزیوں کا مہینہ۔ تو کیوں نہ ہم آپ جمع ہوں، کہتے ہیں فلاں دور موسم آئے گا تو اس میں روزی ہماری جائے، فلاں دور اگر شب قدر میں روزی لکھی گئی ہے تو اس وقت میں ملے گی، ورنہ بعض لوگ دیکھیں ان کے اس موسم میں پہنچ بھی جاتے ہیں اور روزی کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے شب قدر میں لکھی ہی نہیں گئی وہ روزی۔ تو کوشش کریں شب قدر میں اپنے لیے روزی کو لکھوائیں، ہر عمل صالح کو لیے لکھائیں۔ کوشش کریں اس سے آگے کی بھی کہ پروردگار عالم، جیسا کہ تمام دعاؤں میں ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حج نصیب فرمائے۔ اگر شب قدر میں لکھا ہے کہ حج کرنا ہے تو آپ حج کے لیے جائیں گے، اور اگر شب قدر میں نہیں لکھا ہے تو حج کے لیے نہیں جا سکتے، وہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے، تو سب کچھ اس کی طرف سے ہے۔ شب قدر کو ہم مس نہ کریں، شب قدر کو ابھی سے اہمیت دیں، 2-4 راتیں اور باقی بچی، ہم آپ شب قدر سے دھیمے دھیمے قریب ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے وقت کو دیں ادھر ادھر کے کام کو چھوڑ کر کے، اس لیے کہ یہ یقین رکھیں جیسا کہ ہم نے ان روایات کو عرض کیا کہ اگر شب قدر میں لکھی نہ گئی، مثلا بعض لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہماری لڑکی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے، بہت ہی پریشان حال ہے۔ بعض لوگوں نے فون کیا ہمارے پاس کہ دعا کریں، آپ نجف میں رہتے ہیں، ان کو بھی میں متوجہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لڑکی کے لیے رشتہ ہے تو اسی شب قدر میں بیٹھ کر کے مالک حقیقی کے بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں کہ میرے معبود میں اس حوالے سے پریشان حال ہوں، اگر پروردگار عالم نے لکھ دیا تو اگلے سال اس کا رشتہ پکا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ نوکریوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس شب قدر میں بیٹھ کر کے گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں کہ میرے اللہ اہل بیت کو وسیلہ قرار دیں، اس لیے کہ ان سے بہتر کون ہے؟ شب قدر میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ پروردگار عالم ان کے اوپر نازل کرتا ہے، ان کو وسیلہ قرار دیں، ان سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ سب کچھ حقیقت میں ہے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس سے مانگیں کہ میرے معبود ہمارے لیے نوکری کا انتظام کر دے۔ اگر شب قدر میں نہیں لکھا گیا تو آپ یقین جانیں کہ پھر آگے کوئی آپ کو نوکری نہیں دلا سکتا ہے۔ اس طرح سے جتنے بھی کام، یہ 2 روایتیں ہم نے پڑھی، اس کے بعد تیسری روایت بھی بحار الانوار جلد نمبر 94 صفحہ نمبر 4 پہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّا لَيْلَةَ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
کہ ماہ رمضان کی 23ویں تاریخ ہے لیلۃ الجہنی، اس کو شب جوہنی کہا جاتا تھا۔ جوہنی ایک شخص کا نام ہے جو اس رات آتا تھا عبادت کے لیے، ظاہر ہے اس کو فرصت نہیں ملتی تھی، تو یہ رات اسی کے نام سے معروف ہو گئی، لیکن شاید اس کی بہت سی پریشانیاں رہی ہوں جو اسی شب قدر کی برکت سے حل ہوئیں، تو اس وجہ سے بھی یہ معروف ہو گئی لیلۃ الجہنی کے نام سے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر امر حکیم کو بانٹ دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے، سب کچھ پروردگار عالم کی طرف سے اپنے اولیاء کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس شب قدر سے لے کر کے آئندہ شب قدر تک کیا ہونے والا ہے۔ البلایا والمنایا والآجال، کیا بلائیں نازل ہوں گی، کیا امتحانات ہوں گے، وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ کس کی موت آئے گی، کس حالت میں موت آئے گی، اس کو بھی لکھا جاتا ہے۔ کتنی کس کی مدت باقی ہے، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ والارزاق، روزیاں اسی رات میں لکھی جاتی ہیں۔ والقضایا، اور اسی طریقے سے جتنے بھی قضائیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ وَجَمِيعُ مَا يُحْدِثُ اللَّهُ فِيهَا إِلَى مِثْلِهَا، اور جو بھی اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، من الحول، پورے سال کا۔ فَطُوبَى لِعَبْدٍ أَحْيَاهَا رَاكِعًا وَسَاجِدًا، کتنا اچھا وہ انسان ہے جو اس پوری رات کو رکوع و سجود بندگی پروردگار میں گزارے۔ وَمَثَّلَ خَطَایَاهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور اپنے خطا لغزشوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، اپنے کو حاضر کرے۔ وَيَبْكِي عَلَيْهَا، اور ان پر گریہ کرے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، اگر اس نے اس طریقے سے کیا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اوکے، اعتراف کسی ایسے انسان کے سامنے نہیں کر رہے کہ جو آپ کی بے عزتی کر دے گا، آپ سے دشمنی کرے گا۔ وہ مالک حقیقی ہے، وہ اپنے رب کو، اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے، اتنا والدین نہیں چاہتے ہوں گے جو رب جانتا ہے، چاہتا ہے۔ والدین بھی جو چاہتے، یہ بھی محبت دی ہوئی اسی کی طرف سے، اس کی رحمت کے نتیجے میں، تو جس نے ان کو دیا ہے وہ پروردگار عالم آپ کو نہیں چاہتا ہوگا، وہ قطعاً ان سے کہیں زیادہ چاہتا ہو۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ رَجَوْتُ أَن لَا يَخِيبَ إِن شَاءَ اللَّهُ، اگر وہ بندہ اس طریقے سے کرتا ہے، اپنے پوری رات کو عبادت پروردگار میں گزارتا ہے، اس رات میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو خسارے میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ یقیبا انشاءاللہ پروردگار عالم اس کو رد نہیں کرے گا، اس کو انشاءاللہ اس حالت سے نکال کر کے اچھی حالت میں تبدیل کرے گا۔ وہ حالتوں کا تبدیل کرنے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ تبدیلی لانے والا ہے، ورنہ لوگ آوازیں تو بہت لگاتے ہیں لیکن تبدیلی نہیں لا سکتے۔ وقال، اور امام نے فرمایا کہ وَيَعْمُرُ اللَّهُ مَلَكًا، اور پروردگار عالم ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے، يُنَادِ كُلَّ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانِ فِي الْهَوَاءِ، کہ وہ ہر روز ماہ رمضان میں ہوا میں یہ ندا دے، ابشروا عبادی، میرے بندوں کو بشارت دے دو، فقد وہبت لکم الذنوب السالفہ، ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وشفقت بعضکم فی بعض فی لیلۃ القدر، اور ہم نے تمہارے اوپر شفقت کی، تم میں سے بعض کے اوپر شب قدر میں۔ صرف البتہ کس کے اوپر شفقت اور رحمت نہیں ہوگی؟ الا من افطر علی مسکر، مگر یہ کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے افطار کیے ہوں شراب خوری پر، اسکار کے اوپر، ہیروئن کے اوپر، چرس کے اوپر، اس کی بخشش نہیں ہوتی، پروردگار اس سے ناراض ہوگا۔ او حقد علی اخیہ المسلم، یا اپنے کسی مسلمان بھائی سے اس نے حسد اور بغض کیا ہو، اس کا سب کچھ خراب ہو جائے۔ لیکن اس کے علاوہ کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ ہم اس کے اوپر شفقت کریں گے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔
تو آپ دیکھیں اس یہ روایت ہمیں بتاتی کہ بہترین موقع ہے، سنہرا موقع ہے اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں قسمت خراب ہے، قسمت خراب ہے، آؤ شب قدر میں اپنی قسمت کو بناتے ہیں، اس مالک حقیقی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ائمہ کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ شب قدر میں جو کچھ بھی تبدیلی ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے، وہ ہمارے ائمہ سے مربوط ہے، چونکہ ائمہ تھے وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس کے نمائندے خاص۔ بقیہ دعویٰ کرنے والے تو بہت سے کرتے کہ ان کے دعووں کو کہ فعلاً ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول کریں رد کریں، لیکن مردود ہے اس لیے کہ اولیاء اللہ نہیں ہے۔ اس کے بعد معن الاخبار میں ایک روایت ہے، اس کے علاوہ میں نے اور بھی روایات یہاں پر لکھی ہیں کہ انشاءاللہ جو نقل کیا وہ کافی ہوگا آپ کے لیے۔ کوشش کریں آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ آپ کی مشکلات کو آسان کرے، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ پروردگار عالم کس کی دعا کو سن لے نہیں معلوم، اس رب حقیقی کو جیسی بھی ہو راضی کیا جائے شب قدر میں، اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں گریہ کیا جائے، رویا جائے۔ حالت جو ہے دنیا کی دیکھ رہے ہیں، اور اس میں اس اپنے ولی نعمت کو یاد کریں اور کوشش کریں امام زمانہ کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائیں، اور حقیق کو بھی اپنے دعاؤں میں آپ لوگ یاد کیجیے گا۔ میری اگر باتیں اچھی لگے ہوں تو ہمیں ضرور اپنے دعاؤں میں یاد کیجیے گا، اور اللہ سے میرے کامیابی کے لیے دعا کیجیے گا۔ غفر اللہ لنا ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا